مجھے فخر ہے کہ مختار عباس کو میں پارٹی میں لائی تھی. آج میں اس کی کیمپین کے لیے آئی. مختار کے اوپر، اس گھر کے اوپر بڑی مشکلیں آئیں، لیکن مختار نے اپنا راستہ نہیں بدلا. وہ جس پارٹی میں ہے وہ اس پارٹی میں رہے گا، کیونکہ جس گھر پہ علم ہوتا ہے وہاں سے وفا کی خوشبو آتی ہے. یہ علم وفا کی نشانی ہے. نئی سوچ کے ذریعے دیکھا جائے اور نئی سوچ ایک نوجوان قیادت ہی کی ہو سکتی ہے، اور اس وقت ملک میں نوجوان قیادت صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو آپ کے مسائل کا حل، نوجوانوں کے مسائل کا حل، مزدوروں کے، کسانوں کے، خواتین کے، صحت کے، ماحول کے، تعلیم کا حل اپنے منشور معاشی معاہدے کی شکل میں لے کے آیا ہے. اس منشور کا نام ہی نیا معاشی معاہدہ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست گئی جب آپ عوام کو زبان کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، برادری کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، فرقے کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں. کسی فرقے کو دوسرے فرقے کے مقابلے میں سستا راشن نہیں ملتا. مہنگائی سب کے لیے ہے، بے روزگاری سب کے لیے ہے، غریبی سب کے لیے ہے. ہماری سیاست کو فرقے، زبان اور مذہب سے بالا تر ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ جو بھی ہو، آپ جس فرقے سے تعلق رکھیں، لیکن آپ کا لیڈر وہ ہونا چاہیے جو تمام عوام، جس میں تمام فرقے زبان کے لوگ موجود ہیں، ان کے مسائل کا حل لے کر آئے. اب یہ سیاست ختم ہونی چاہیے. تیر کا نشان یاد رہنا چاہیے، کیونکہ مختار عباس کا نشان تیر کا نشان، نوجوان کا نشان تیر کا نشان، محنت کش کا نشان تیر کا نشان، جیت کا نشان تیر کا نشان، NA57 کا نشان تیر کا نشان، بلاول کا نشان تیر کا نشان. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پرانی طرز سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. اسی لیے بلاول بھٹو کہتے ہیں، کیونکہ پرانی طرز سیاست لوگوں کو تقسیم کرتی ہے فرقے میں، لوگوں کو تقسیم کرتی ہے برادری میں، لوگوں کو تقسیم کرتی ہے زبان پہ، بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کرتی ہے. لیکن بلاول کی طرز سیاست یہ کہتی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے غریبی سے، ہم نے لڑنا ہے بے روزگاری سے، ہم نے لڑنا ہے مہنگائی سے. اس لیے ہم میدان میں اترے ہیں. ہم نہ ان کے ساتھ ہیں جو اپنے مخالفین کو چور ڈاکو کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سب کو جیل میں بند کیا جائے، جو جھوٹے وعدے کرتے تھے 1 کروڑ نوکری کے، 50 لاکھ گھر کے، سونامی ٹری کے، پاکستان کو مقروض نہ کرنے کے. اور نہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو ابھی عوام کو تکلیف میں چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں مٹی پاؤ نہیں چلے گی. پھر انہیں سمجھایا ایسے نہیں ایسے نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لوگوں پہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں. آپ نے عوام کو بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ عوام سے معاملات طے کرنے ہوں گے، آپ کے پاس آنا ہوگا ووٹ مانگنے کے لیے. آپ اپنے منشور میں کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو. بھائی نواز، عوام کو نواز دو. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھائیں گے اپنے منشور میں، تو ہم نے بی بی شہید کے بعد 5 سال میں 120% تنخواہ بڑھائی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم صحت کی سہولیات دیں گے، تو ہم دیں گے کیونکہ ہم نے سندھ میں گردے، جگر، دل کے علاج کو فری بنایا ہے. ہر بڑی سے بڑی سرجری فری میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تعلیم
کو ہم نے 15 سال میں 15 یونیورسٹیز دی ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز کو ہر ڈسٹرکٹ میں فرنچائز دی ہیں. ہم نے وہ کام کیے ہیں جو فیڈرل حکومت کو ہمارے ہاں کرنے چاہیے تھے. ہم نے دریا پہ پل بنایا، فیڈرل حکومت کا کام تھا.